بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم ہدایت کے جھونکے۔ ہماری ان ویڈیوز میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خوشی خوشی دین اسلام کو قبول کیا۔ جمیلہ بہن عرف پشپا سے ایک ملاقات۔ جمیلہ بہن کا کہنا ہے کہ میرا پیغام ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ہندوؤں سے میل جول رکھیں، یہ سرحدیں دوریاں گرائیں۔ ہندو قوم مسلم دھرم کے بارے میں جاننے کو بے چین متجسس رہتی ہیں۔ قریب آئیں، لوگ جوک در جوک اسلام میں کھینچے چلے آئیں گے۔ انٹرویو صفورہ یاسمین۔ میں نے شہناز بہن کی دلی تمنا اور کوشش سے نو مسلم جمیلہ صاحبہ کو غریب خانے پر آنے کی دعوت دی۔ اہلیہ مولانا ذوالفقار کی بہن افسانہ صاحبہ کے ہمراہ جمیلہ صاحبہ تشریف لائیں۔ سلام و دعا کے بعد چائے پانی کے دوران ہی شہناز بہن کاپی پین لے کر بیٹھ گئی۔ تب میں نے کہا کہ ارمغان اور اللہ کی پکار جیسے شمارہ میں جو بھائی بہن اپنی اصل کی طرف یعنی ایمان کے اندر آتے ہیں تو لوگوں کی ترغیب کے لیے ان کے انٹرویو چھاپے جاتے ہیں اور ان سے بے حد اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور یہ بے حد مقبول ہیں۔ شہناز بہن بولی کہ ہندوستان میں ہی نہیں، سعودی عرب، برطانیہ، افریقہ میں بھی یہ انٹرویو بے حد مقبول ہیں اور نفع دے رہے ہیں اور لوگ اپنے خرچ سے ان کی کاپیاں کرا کر تقسیم کراتے ہیں۔ تب جمیلہ بہن تیار ہو گئی، ورنہ یہ نظریہ رکھتی تھی کہ میں جو کچھ ہوں خدا کے لیے ہوں اور خدا سے اجر کی طالب ہوں، دنیا کی شہرت بھی عزیز نہیں۔ حسب معمول ہمارا پہلا سوال تھا۔ سوال: آپ کا پہلا نام کیا تھا؟ جواب: جمیلہ بہن، میرا پہلا نام پشپا تھا۔ سوال: آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: میرے والد کا نام شیورام بھگت تھا اور والدہ کا نام سومی بائی تھا۔ سوال: آپ کا تعلق کس خاندان سے اور کس جگہ سے تھا؟ جواب: میرا تعلق پنجاب راجپور ضلع پٹیالہ کے بھگت خاندان سے تھا۔ ہم لوگ 3 بہنیں تھیں۔ سوال: آپ نے اسلام کیوں قبول کیا اور اپنے پرانے مذہب کو کیسے چھوڑا؟ جواب: سیدھا سچا جواب یہ ہے کہ میرے اللہ کو مجھ سے پیار تھا اور میرے رب نے پھر کرم کیا کہ ایمان کی دولت سے نوازا اور کفر کو مجھ سے دور کیا اور بظاہر مسلم عورت کی ستر پوشی میرے اسلام لانے کا سبب بنی۔ میری بہن میری ایک لمبی داستان ہے۔ شہناز بہن، افسانہ بہن اور میں تینوں برجستہ بولے۔ سوال: ہاں وہی تو آپ سب بتائیں اور بلا جھجک بتائیے۔ جواب: ہمارا گھرانہ غریب تھا۔ میری والدہ کی بہن کی شادی ایک بڑے گھرانے میں ہوئی۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ میرے خالہ نے سوچا کہ میری بھانجی بھی بڑے گھرانے میں آ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے دیور کے بیٹے سے جو کہ CBI افسر تھے میری شادی کرا دی۔ میری والدہ امیر غریب کے خوف کی وجہ سے شادی پر آمادہ نہ تھیں۔ ایک طرح سے زبردستی یہ شادی کرائی گئی۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ جن سے میرا بندھن بندھا ہے وہ بے حد لاپرواہ اور شرابی ہیں۔ سسرال میں میرا حال تو نوکر سے بھی بدتر تھا اور میں کٹ پتلی کی طرح سسرال مائکے میں گھمائی جا رہی تھی۔ 1980 عیسوی میں میری شادی ہوئی اور 1983 میں میرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس وقت میں بے حد ستم رسیدہ حال میں اسپتال میں تھی۔ میری ماں نے بھی میری پرواہ چھوڑ دی، بیچاری کیا کرتی، حالات ہی ایسے تھے۔ میں نے لوگوں کے جھاڑو برتن تک کیے اور ایسی حالات میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی خدا نے مجھے ماں بنا دیا۔ اللہ نے مجھے دماغ بہت تیز دیا۔ میں نے 1980 عیسوی میں سلائی کڑھائی کے کارخانے میں 250 روپے ماہانہ تنخواہ پر کام شروع کیا۔ وہیں سے میرا اسلام سے تعلق جڑا۔ وہ کارخانہ کسی ہندو کا تھا لیکن اس میں نوکر مسلمان تھے اور مسلمان بریلوی سے تھے۔ میں ساڑی پہن کر کارخانہ جاتی اور میرا بلاؤز بغیر آستین کا ہوتا تھا۔ مسلم نوکر لڑکے بولے، بہن جی آپ ہمارا ایمان خراب کرتی ہیں۔ میں بولی، ایمان کیا؟ وہ بولے، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے یہاں مسلم عورت ستر پوش یعنی ڈھکی چھپی رہتی ہے اور اس لیے مردوں کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور عورتوں کا بھی۔ میں نے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ بولے کہ ایک کلمہ ہے جو پڑھا لیا جاتا ہے،
میں بولی کہ وہ تو مسلمان عورتیں ہیں، اپنے دھرم کی وجہ سے کرتی ہیں۔ مسلم ورکر بہت درد مندی سے بولے کہ بہن جی، آپ چاہے جو بھی ہوں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ہماری ماں بہنوں کی طرح کپڑے پہنو۔ میرے دل میں ان کے ایمان کی اور ستر پوشی کی بات گھر کر گئی، اور میں سوچنے لگی کہ کیسا اچھا ایمان ہے ان کا، اور ان کے یہاں کس قدر عورت کی عزت کی جاتی ہے۔ میرا دل بے قرار ہو اٹھا ان ورکر کے ایمان کے اندر آنے کے لیے۔ اگلے دن میں نے کہا کہ بھائی، میں تمہارے ایمان میں آنا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک کلمہ ہے، وہ پڑھنا ہوگا۔ میں نے کہا جلدی مجھے پڑھاؤ۔ بولے کہ ہم نہیں پڑھا سکتے، ہمارے بابا پڑھائیں گے، اور وہ فلاں دن آتے ہیں۔ اب مجھے ان فلاں دن کا بے قراری سے انتظار رہنے لگا۔ خدا کرے وہ دن آ گیا۔ ایک لمبا سا چوغا اور طرح طرح کی گلے میں مالائیں پہنے اور ہری ٹوپی پہنے بابا کارخانے میں تشریف لائے، اور انہوں نے رومال پکڑوا کر کہلوایا، صلی علی یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا علی المدد کر مدد۔ جمیلہ بہن نے جب یہ کلمہ سنایا، ہمیں ہنسی بھی آئی اور تعجب بھی ہوا۔ ہم لوگ بیچ میں بولے یہ کلمہ نہیں ہے۔ وہ بولی کہ ہاں، یہ اس زمانے کا میرا ایمان تھا بھائی، جیسے کہا، جو بتایا میں نے کہا اور پڑھا، اور بہت زمانے تک ہر وقت یہ ورد زبان رکھتی تھی۔ اور پھر بتایا گیا کہ قبروں پر جانا ہے۔ میں ان بابا کی مرید بن گئی، اور میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے مزاروں پر حاضری دی، اور جیسا وہاں ہوتے دیکھتی کرتی۔ ادھر میں ساڑی کی جگہ سوٹ پہننا شروع کیا، اور خود کپڑے ڈیزائن کرنا شروع کیا، اور میری ڈیزائن ڈریس کی بہت قیمت لگی۔ میں نے الگ سے مشین خریدی اور خود ڈیزائن کر کے ڈریس تیار کی اور بازار میں فروخت کی۔ میرا کاروبار چل نکلا۔ سن 1992 میں اوکھلا فیس 2 میں نے اپنے کارخانے کی بنیاد ڈالی اور الگ سے مسلم ورکر رکھے۔ مجھے کمانے کی دھن لگ گئی، اور اللہ نے بھی اس قابل بنا دیا کہ میں نے نہرو نگر میں 3 منزلہ ایک پورا کیمپ خریدا۔ ہاں، ایک بات اور یاد آئی، جب میں کارخانے میں کام کرتی تھی، بابا کو خانقاہ کی ضرورت تھی۔ میری ماں نے میرے نام ایک دکان کر دی تھی، وہی ان کی کل جائیداد تھی۔ بابا کو خانقاہ کے لیے زمین کی ضرورت تھی۔ سلطان پور غوث آباد میں نے اپنی ماں سے کہا، وہ دکان کے کاغذات دے دو اور مجھے ایک دکان خریدنا ہے۔ میں نے ماں سے جھوٹ بولا، ورنہ ماں کبھی کاغذات نہ دیتی۔ میں نے کاغذات لے کر وہ دکان اس زمانے میں 12,000 کی فروخت کر دی۔ 11,000 ان بابا کو خانقاہ کے لیے دے دیے، 1,000 خود رکھی۔ اس وقت سروس کرتی تھی، 250 روپے تنخواہ، 3 بجے، اور خود اور مکان کرائے کا 1,000 کرایہ جمع کیا، اور دلی کوٹ پٹیالہ ہاؤس میں جا کر باقی پیسے سے اسلام قبول کرنے کا کارروائی پوری کی۔ بس پھر خدا کے نام پر دینے کی دھن سوار تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کماؤں اور خدا کے لیے لٹاؤں۔ مجھے کمانے کی دھن لگ گئی۔ نہرو نگر میں خدا نے جائیداد دلوا دی۔ وہاں جو ورکر کام کرتے تھے، وہ ورکر نماز پڑھتے تھے۔ وہ نماز پڑھنے جاتے اور باہر جا کر نماز کے بہانے پکچر دیکھنے چلے جاتے، اور میں نمازیوں کو ہی کام دیتی تھی، مگر ورکر چالاکی کرتے۔ میں نے سوچا مجھے ایسی جگہ کارخانہ کی تلاش کرنی چاہیے جہاں مسجد کارخانے سے ملی ہوئی ہو۔ تب میں نے حاجی کالونی غفور نگر میں زمین خریدی اور کارخانہ ادھر شفٹ کیا۔ لیکن ادھر چونکہ میں اکیلے کام کرتی تھی اور مسلم ایریا میں مسجد کی وجہ سے میں شفٹ ہوئی تھی تاکہ ورکر نماز ضرور پڑھیں اور دیر تک غائب بھی نہ ہوں کہ کارخانے میں کام کا نقصان نہ ہو۔ لیکن ادھر کے مسلمانوں نے مجھے بہت تنگ کیا کہ یہ کیسی مسلمان بنی ہے، لڑکوں سے کام کراتی ہے، طرح طرح کی باتیں۔ میرا ذہن پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ میرا کارخانہ ٹھپ ہونے لگا اور میں بچوں کے پاس نہرو نگر چلی گئی۔ کام بالکل بند کر دیا کہ اسلام میں ورکر سے کام کروانا جائز نہیں، اور میں غریبی میں چلی گئی۔ فاقے ہونے لگے۔ میں نے کترن بیچنا شروع کیا، اور پھر کچھ سہارا شروع ہوا۔ ادھر کچھ اور اچھی مسلمان بہنیں ملیں۔ انہوں نے کہا، آپ کو غلط بتایا گیا ہے، آپ اپنا کاروبار شروع کیجئے، اور یہ افسانہ ہے۔ اس کے شوہر مولوی ذوالفقار نے
میری بڑی رہنمائی کی۔ اس نے مجھے اپنی ماں بنا لیا اور حقیقی ماں کی طرح میرا خیال رکھنے لگا۔ میں نے حاجی کالونی میں کارخانہ شروع کیا اور نائٹی، ٹاپ اور پٹیالہ شلوار کی ڈیزائننگ کر کے مارکیٹ میں فروخت شروع کر دی، اور یہاں بھی میں نے عمارت بنا لی اور خود بھی ادھر ہی شفٹ ہو گئی۔ اور تب میں نے جانا کہ جس اسلام پر میں چلتی ہوں، قبر پرستی وہ صحیح نہیں۔ کلمہ صحیح طرح پر یہیں پڑھا، نماز یہاں آ کر سیکھی، قرآن کریم پڑھا، تبلیغی جماعت کی بہنوں سے میل جول پیدا ہوا۔ میں نے جب نماز سیکھی اور اس کو ادا کیا تو سمجھ میں آیا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مومن کی معراج ہے، واقعی معراج ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئی۔ ہمیں ان کی کیفیت دیکھ کر ان پر بڑا رشک آیا۔ ہم نے کہا کہ آپ تو بڑی وسیع صفت اور اونچی ہستی ہیں۔ جمیلہ بہن بولی کہ میں کچھ بھی نہیں، اور پھر بڑی تڑپ سے بولی کہ کسی طرح کاش میری وہ نماز کی کیفیت لوٹ آئے، اور مجھ سے کہنے لگی کہ کوئی عمل بتاؤ کہ مجھے نماز میں پہلے کی طرح معاملہ ہو۔ ہم نے کہا کہ اللہ بے حد رحیم و کریم ہے، اس سے گڑ گڑا کر جو مانگو ملتا ہے۔ جمیلہ بہن برجستہ بولی کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی جب جب مانگا سب کچھ ملا۔ بندہ بڑا ناشکرا ہے، بے وفا ہے، اسے مانگنا ہی نہیں آتا۔ ہم نے کہا کہ مانگتے ہی نہیں۔ سوال: اپنے کوئی خاص لمحات بتائیے۔ جواب: رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں روزے برابر رکھتی رہی، نمازیں بھی ادا کرتی، لیکن نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتی۔ مجھے شوگر ہو گئی اور گھٹنوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ جہاں میں رہتی ہوں وہاں میرے ایسے پورشن ہیں کہ بآسانی کرایہ دار بھی رکھتی ہوں۔ لیلۃ القدر آ گئی، سب لوگ کھڑے ہو کر نوافل میں مصروف تھے، میں بھی اسی رات جاگ رہی تھی۔ پیروں کے درد کی وجہ سے اٹھ نہ سکتی تھی۔ کسی مسلم بہن نے بھی مجھے اس رات کے بارے میں کچھ خاص نہ بتایا، اور میرا دل پھٹا جا رہا تھا کہ کوئی آئے مجھے تسلی دے، اس رات کی عظمت کے بارے میں بتائے۔ میں ایسے میں کیسے عبادت کروں، میری مدد کرے۔ پھر بے بسی کی کیفیت طاری ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا گری، اور اسی طرح مالک کے سامنے آہ فغاں کے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ روتے روتے زور زور سے میری چیخیں لگ گئیں، مجھے کچھ ہوش نہ رہا، بس خدا اور میری فریادی اور بے بسی ایسی کہ عبادت اور نماز بھی کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں۔ اس کا احساس ہوا کہ یکایک مجھے لگا میں کھڑی ہو سکتی ہوں، اور میں سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اس رات میں نے کھڑے ہو کر خوب نماز ادا کی، اور میں چلنے پھرنے لگی، اور کئی سال تک میں ایسی رہی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، شوگر بھی ختم ہو گئی۔ آگے بولیں کہ بس بہن ہم بہت نکمے ہیں۔ پھر دنیا واری میں پھنس گئی، اور پھر وہی بیماری۔ میں نے فضائل اعمال پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے پڑھا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اس کو آخرت میں اس بیٹے کی ماں کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا، میں تڑپ گئی کہ اللہ اب میں کیا کروں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو چکی، بچے بھی ہو گئے، اور کیونکہ میں بس صلی علی یا محمد المدد کر مدد اور خبروں پر جانے کو مسلمان سمجھتی تھی، بس خود ہی مسلمان بنی رہی۔ مجھے خاندانی حالت پر رہے۔ ان کی شادی میں نے ہندو لڑکی سے کی، اور مجھے پھر اس نعمت سے محرومی نے دکھی کر دیا۔ میں زار و قطار روئی کہ سب حافظوں کی ماؤں کو تاج پہنایا جائے گا، میرے لیے کوئی تاج نہ ہوگا، میرا کوئی بیٹا حافظ نہیں۔ ایک پڑوسن دیندار تھی، میرے ہر وقت کے رونے کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تم میرے بیٹے کو پڑھا لو، حافظ بنا لو۔ دوسروں نے کہا کہ کوئی غریب بچہ پڑھا لو۔ میں نے غریب بچے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک بچہ جس کا نام احتشام تھا، اس کو پڑھانے کے لیے سہارنپور مدرسہ سوکھڑی میں چھوڑا، اور وہ الحمدللہ حفظ کر رہا ہے۔ پھر مجھے لوگوں نے کہا ایسے تاج نہیں پہنایا جائے گا، آپ بن ماں باپ کا بچہ تلاش کرو، اس کو حفظ کراؤ۔ اب میں اور رونے لگی کہ لگتا تھا کہ روتے روتے جان چلی جائے گی، کہ ہائے محرومی، مجھے تاج نہ پہنایا جائے گا۔ اب میں نے کسی ہندو غریب کی جھکی جھونپڑی میں تلاش شروع کر دی۔ ایک بچہ خدا نے مجھے ملوایا جو بن ماں باپ کا ہے، عبداللہ اس کا نام رکھا۔ اسے رائے پور سہارنپور کی طرف لے کر گئی اور اسے پڑھا رہی ہوں۔ ماشاء اللہ اس کا 12واں پارہ ہے۔
رائے پور میں پڑھ رہا ہے، دونوں بچوں کے لیے کپڑا خرچ وغیرہ لے جاتی ہوں۔ میرا پوتا میرے پاس رہتا ہے، 13 سال کا ہے، اسے حوض والی مسجد میں بھیجا ہوا ہے، امن نام ہے، دعا کرو وہ بھی حافظ ہو جائے، آمین۔ یہ سب سنتے ہوئے ہم نے سنانے میں گونگے بیٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ، فضل اعمال کی حدیث پڑھی اور کس طرح عمل پیرا ہوئے، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان، حفظ تو حفظ، ناظرہ پڑھنا بھی کسر شان، اور سب سے پہلے انگلش میڈیم اسکول کی رواں رواں خوف خدا سے کھڑا ہو گیا کہ ہمارے اس اسکول کی وجہ سے خدا ہمارے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا۔ میں نے کہا جمیلہ بہن، آپ قابل مبارکباد ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح بنا دے، آمین۔ ہم حالانکہ کافی وقت لے چکے تھے، مگر دل چاہتا تھا کہ اپنی رودات سنائی جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ ہم نے کہا اور کچھ خاص بتائیے۔ بولی فضل اعمال میں پڑھا کہ سود خور کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں سانپ بچھو ہوں گے۔ ہمارے ہاں ہفتے میں اجتماع ہوتا ہے اور میں پنجاب وغیرہ بھی جاتی ہوں، وہاں ہندو بہن میرا وعظ سنتی ہیں۔ جالندھر میں نے جب یہ سود والی حدیث سنائی تو سب نے یقین کر کے وہاں سود لینا دینا چھوڑ دیا۔ ہندو ہو کر اور وہ بے چین رہتی ہیں کہ ہم اپنے دھرم کی اور بات بتاؤ۔ تب میں نے کہا آپ پروگرام بنائیں، انشاءاللہ ہم لوگ بھی چلیں گے، دعوت کے اوپر بات کریں گے۔ بولیں کہ جی لوگ پیاسے ہیں، مجھے تو کچھ زیادہ معلومات نہیں، بس فضائل اعمال اور قرآن ہندی ترجمے سے پڑھا ہے۔ آپ لوگ اگر آگے آئیں تو لوگ پیاسے کھڑے ہیں، ذرا سے اشارے کی دیر ہے، دامن اسلام میں آ جائیں گے۔ تب اور اپنے اوپر شرمندگی ہوئی اور اپنے ساتھ تمام مسلم لوگوں سے شکوہ ہوا کہ واقعی ہم اپنے ہی دائرے میں رہتے ہیں، کھانا پینا اور کھانے کو بچوں کو کھلانا پلانا اور انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ کی آرزو رکھنا، یہی مقصد حیات سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہم نے توبہ کی اور کچھ کرنے کا عزم کیا۔ آگے سلسلہ کلام کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے پوچھا۔ سوال: شہناز بہن بتا رہی تھی کہ آپ شوہر سے 25 سال بعد ملی ہیں اور آپ کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کا دوبارہ نکاح ہوا ہے، یہ سب کا کیا قصہ ہے؟ جواب: جمیلہ بہن بولیں کہ میرے شوہر نے 25 سال سے میرا اور میرے بچوں کا کوئی خرچ نہیں اٹھایا۔ اب وہ پچھلے دنوں ریٹائر ہوئے اور انہوں نے فنڈ کے پیسے سے ایک فلیٹ خریدا، اور حالات کچھ ایسے بنے کہ وہ فلیٹ انہیں گروی رکھنا پڑا۔ ناچار میرے نہرو نگر والے فلیٹ میں جہاں میرے دونوں لڑکے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو وہاں آنا پڑا۔ میں برابر سب رشتہ داروں سے ملتی ہوں۔ جب کچھ دن باپ کو بیٹے اور بہو کے پاس رہتے ہو گئے تو بڑی بہو نے انہیں باہر کر دیا۔ اب یہ دوسرے بیٹے کے گھر میں گئے۔ دیکھتی کیا ہوں، ایک دن میری بڑی بہو ان کو کھانا دیتی ہے، ایسے جیسے کسی کتے کو ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا تم اس طرح کرتی ہو، اس طرح تو کسی کتے کو بھی نہ دیتے ہو۔ خیر میں حسب معمول خرچ دینے کے لیے رائے پور حافظ بچے کے پاس گئی۔ وہاں ایک دہلی جامعہ ملیہ کا بچہ سروس چھوڑ کر گیا ہے، اب حفظ کر رہا ہے، رائے پور میں رہتا ہے، خدا نے اسے دین پر لگا دیا ہے۔ وہ بولا اماں جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے میری سب کہانی کا حال اس نو مسلم بچے نے بتا دیا ہوگا۔ بولا آپ کے شوہر ہندو ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے شوہر کو دین کی دعوت دیں۔ مجھے ان کے سلوک کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی تعلق محسوس نہ ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹے وہ تو بہت بڑے شرابی ہیں، شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ وہ بچہ بولا کہ اماں اگر آپ کو شراب کا گلاس بھر کر بھی دین کی دعوت دینی پڑے، آپ دین کی دعوت دیں، یہ دعوت دینا اتنا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسے جذبے والی ہیں، آپ یہ کام ہر حال میں کریں۔ اب میں گھر آ گئی، میں نے فون اٹھایا، ادھر سے فون انہوں نے اٹھایا، مگر میں کچھ ہمت نہ کر سکی۔ عجیب شرم محسوس ہوئی، مگر دل میں اللہ سے گڑ گڑاؤں، اے اللہ ایمان کی دعوت دے دوں، ایسی ہمت عطا کر۔ میری بہن ہندو ہے مگر سب کلمہ ورد جانتی ہیں، وہ بھی بہنوئی کی ایسی
درگت سے دکھی تھی۔ وہ روز کہتی کہ تو مسلمان بن جا، تیری زندگی بن جائے گی۔ دیکھ میری بہن کی مسلمان بننے سے کیسی زندگی بنی ہوئی ہے۔ روز روز کہتی رہی۔ ایک دن دیکھتی کیا ہوں کہ زبردستی میرے شوہر کو میرے گھر لائے ہیں۔ میں ناراض ہوئی کہ تو اس ہندو شرابی کو کیوں لے کر آئی ہے؟ وہ بولی یہ مسلمان بننے کو تیار ہے۔ غفار منزل کی مسجد میں صبح 10 بجے کسی مولانا کا بیان ہوا۔ ان کو وہاں لے کر گئے اور وہاں پر مولانا نے ان کا نکاح پڑھایا، کلمہ پڑھایا۔ انہی کا بیان تھا۔ وہ کلمہ پڑھا کر جانے لگے۔ میں روٹھی تھی۔ میرے بیٹے ذوالفقار نے ان سے کہا میری جمیلہ ماں کو سمجھائیے، پردہ کیے بیٹھی ہیں، پردہ چھوڑیں اور ناراضگی بھی ختم کریں۔ مولانا نے مجھے سمجھایا۔ میری سمجھ میں بات آ گئی، مگر 25 سال سے الگ رہتی ہوں، عجیب سا حجاب آتا ہے۔ ویسے جتنا کچھ ہو رہا ہے خدمت کر رہی ہوں۔ آج 22 دن ہو گئے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سوال: آپ ان کی نماز وغیرہ کے بارے میں اور تمام ارکان اسلام کے بارے میں کیا فکر کرتی ہیں؟ جواب: ماشاءاللہ 5 وقت مسجد جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ پھلت میں ایک بہت بڑے حضرت جی ہیں، ان سے ضرور ملوائیں۔ وہ 3 دن کے لیے پھلت گئے مگر حضرت جی نہیں مل سکے۔ ہم نے کہا کہ آپ ان کو دہلی بٹلہ ہاؤس دار ارقم میں بھیجیے، وہاں ان کو فائدہ ہوگا اور حضرت جی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جمیلہ بہن کہنے لگی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ان کی تربیت کا انتظام فرما دیں۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کاش جگہ جگہ پر تربیتی سینٹر قائم ہو جائیں، اور خدا سے دل ہی دل میں دعا کی رب العالمین مجھے اس قابل بنا دے کہ 9 مسلم بھائی بہنوں کو آشیانے فراہم کر سکوں اور تربیت کے لیے درد مند پرخلوص اسکالر جمع کر دوں کہ ان لوگوں کو لگے ہم اسلام میں آ کر امن میں آ گئے، جنت میں آ گئے، محبت کی چھاؤں میں آ گئے۔ حالانکہ کافی دیر ہو چکی تھی، مگر سب سے اہم سوال ان کی اولاد کے بارے میں پوچھنا باقی تھا۔ میں نے کہا کہ جمیلہ بہن جب آپ شروع سے علیحدہ اور اپنے بل بوتے پر اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو ہندو کیسے رہنے دیا؟ جواب: وہ بولی کہ کسی مسلمان نے مجھے کچھ بتایا نہیں، سچ پوچھئے تو ادھر حاجی کالونی میں صحیح مسلمان میں خود بنی ہوں۔ ویسے میرے دونوں لڑکے بسم اللہ الحمدللہ سب پڑھتے ہیں۔ بڑی بہو تو کٹر ہے لیکن چھوٹی بہو نرم دل ہے۔ چھوٹا بیٹا میرے ساتھ کام کرتا ہے، بلکہ اب فیکٹری دکان سب کچھ وہی سنبھالتا ہے، بس بہو سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی بیوی کو دعوت کھانے پر بلاتے ہیں اور ہم کچھ کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہو گئی، بولی نہیں، پہلے میں آپ کی دعوت کروں گی اور اپنی بہو کو بلا لوں گی، سویرے شام سے بلا لوں گی، آپ اس سے مل لیجئے اور پھر اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دیجئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دیر خاموش طاری رہی اور سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی اور دیس کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں نے کہا افسانہ آپ بھی بہت خوش قسمت ہیں اور قابل مبارکباد بھی، کہ بیچ میں ہی جمیلہ بہن بولی میرا یہ منہ بولا بیٹا ذوالفقار اور بہو افسانہ مثالی بہو بیٹے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حج بھی کر چکی ہوں اور ان دونوں کے لیے بے حد تعریفی کلمات بولتی گئی اور دعاؤں کا دریا بہاتی گئی، اور میں سوچ ہی رہی تھی کہ شہناز بہن کی وجہ سے، جاوید اشرف صاحب کی وجہ سے اللہ کتنے اچھے اچھے مثالی لوگوں سے ہمارا تعلق جوڑ رہا ہے۔ جمیلہ بہن نے جس طرح سے ان بیٹے بہو کی قربانیاں، ایثار، خلوص و محبت کا تذکرہ کیا، اگر لکھنا شروع کر دوں تو انٹرویو اور لمبا ہو جائے گا اور ڈر ہے چھپنے سے رہ جائے۔ میں نے تو شہباز افسانہ جمیلہ صاحبہ کی گرویدہ ہو گئی اور اپنے حال پر ندامت اور شرمندگی کی کہ اللہ دنیا میں اب بھی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہمارا کیا ہوگا؟ اپنے میں مست رہتے ہیں۔ سچ لکھ رہی ہوں، میرا رونگٹا خوف خدا سے کانپ رہا تھا اور کانپتا ہے۔ آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے، آمین ثم آمین۔
اب ایک اور سوال میرے دل میں مچل رہا تھا کہ میں ایسی عبادت گزار اور خوش اخلاق، ملنسار اور صدقہ خیرات کرنے والی اور تبلیغ کے لیے ہر وقت چلت پھرت کرنے والی کہ اللہ سے ملاقات سرگوشیاں بھی عجیب طرح کی ہوتی ہیں، حالانکہ ضروری نہیں، نیکی کی شرط ہے، مگر گمان ایسا قدرتی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، سوال، کچھ خاص اللہ کے کرم فرمائیاں سنائیے۔ جواب، بولیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرا ایک کمرہ ہے جو بے حد حسین ہرے توتیا رنگ کا ہے کہ رنگ کا حسن بیان سے باہر ہے۔ وہاں میں اور ایک آدمی مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، بے حد حسین ناقابل بیان عورتیں ہیرے جواہرات زمرد موتیوں کے تھال لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوسرا خواب کہ میں لا انتہا اونچائی پر کھڑی ہوں، بے حد سفید لباس میں، اور میرے چاروں طرف بے حد شفاف پانی۔ میری آنکھیں کھل گئی، تعبیر تو اللہ جانتا ہے کیا ہے، مگر بے حد سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، میں اور میرا پوتا امن میرے ساتھ ہے کہ زبردست زلزلہ آتا ہے، بڑا خوفناک۔ میں الحمد شریف پڑھنے لگتی ہوں کہ ایک دم زلزلہ الحمد پڑھنے سے رک جاتا ہے۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی اور ان کو گھر جانے کی جلدی بھی تھی، کیونکہ ان کے شوہر جو کہ پہلے کیلاش اور اب جمیل احمد ہیں اکیلے تھے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آخری سوال کیا، کیا ارمغان پڑھنے والوں کے لیے کوئی پیغام ہو؟ بولی، یہ میرا پیغام ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ہندوؤں سے میل جول رکھیں، یہ سرحدیں دوریاں گرائیں۔ ہندو قوم مسلم دھرم کے بارے میں جاننے کو بے چین متجسس رہتی ہیں، قریب آئیں، لوگ جوک در جوک اسلام میں کھینچے چلے آئیں گے۔ سلام، دعا اور آئندہ مستقل ملاقات کے وعدوں کے ساتھ وہ ہمارے گھر سے رخصت ہوئی، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ جب صرف ایک جاہل ان پڑھ ورکر کے ستر پوشی کے خیال سے ایک بہن ایمان میں آ گئی، اور ان کے ذریعے حفاظ اور خاندان کا اسلام میں آنا اور تبلیغ غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں کرنا، خانقاہیں بنوانا، مسجدوں اور مدارس میں دینا دلانا، اور جانے کتنے خیر خواہی کے کارنامے ہیں۔ اور اگر جو عالم لوگ ہیں ہمارے ہندوستان کے اور بیرونی ہندوستان کے اٹھ کھڑے ہوں اور ایک جملہ ہی خیر خواہی کا کسی ہندو بھائی بہن سے بول دیں، تو 20 کروڑ تو مسلمان ہندوستان میں ہیں، اور باقی دنیا میں کتنے ہوں گے؟ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ کاش مسلمان اپنا منصب پہچانے، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو اتنی تو میری التجا ہے کہ ضرور کریں کہ اپنے ان خونی رشتوں کے بھائی بہن کے لیے رات کو تنہائی میں آنکھوں سے 2 آنسو گرا لیا کریں کہ اللہ ان کے لیے ایمان کی ہدایت مقدر فرما دے۔